أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنایا، پس تم چلو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ اس کے رزق سے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اٹھ کر جانا ہے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ ملک کا۔ اللہ پاک جل شانہ اپنی قدرت کے مناظر کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک زمین کی صفت کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کو ذلول بنایا۔ ذلول اس جانور کو کہتے ہیں جو مسخر ہو، اتنا اس حد تک مسخر ہو کہ انسان کی ہر بات کو مانے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے جانور جو ہیں وہ بیل گاڑی کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو خود کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اتنے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اس کو مطیع کو کہتے ہیں، عاجز کو کہتے ہیں۔ اور وہ کندھوں کے اوپر، حالانکہ پیٹھ کے اوپر اپنے اٹھاتا ہے جانور، اب کسی کو سواری کو پیٹھ کے اوپر گردن کے اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو فرما بردار ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ چلو، تو یعنی زمین اتنی تمہاری فرما بردار ہے، اتنا خوبصورت زمین کو اللہ پاک نے بنایا ہے کہ نہ تو اس کو اتنا چلنے والا پانی کی طرف بنا دیا ہے کہ بہنے والی ہو، ہر وقت تیرتا ہی پھرے انسان اس کے اندر، اور نہ اتنا سخت لوہے کی طرح بنا دیا ہے، حالانکہ لوہا بھی تو زمین میں سے نکلتا ہے، اتنا سخت لوہے کی طرح بھی نہیں بنا دیا کہ تم اس کو کھود کر اس کے اندر کو کاشت نہ کر سکو، اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکو، اس کی بنیادیں کھود کر کوئی بلڈنگ نہ کھڑی کر سکو، ایسا بھی نہیں بنایا۔ اور بالکل دلدل بھی نہیں بنا دیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ روئی کی طرح نرم بنانے پر تو اللہ پاک سب کچھ بنا سکتے ہیں، جو دوسری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کو صفت دے دیتے، لیکن ایسا ہموار بنایا کہ انسان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، فرمایا کہ اس پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق سے کھاؤ بھی صحیح، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ زمین پر رہتے ہوئے، زمین پر چلتے ہوئے آخرت کو ذہن میں سے مت نکالو، اسی کی طرف تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس زمین کے اندر تم دفن ہو گئے اور پھر اسی سے اٹھ کر جو ہے تم اللہ کی طرف جاؤ۔ آخرت کو نہیں بھولنا، آخرت کی تیاری کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، تو آخرت کی تیاری کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، بس وہ زمین جو ہے وہ لرزنے لگ۔ یہ بتا دیا کہ زمین کو اگرچہ ہم نے تمہارے تابع بنایا ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس زمین کو حکم دے وہ لوگوں کو اپنے اندر دھنسا۔ بظاہر تو زمین خود تو خود نہیں پھٹتی، جب تک انسان اس کو کھودے نہیں تو اس وقت تک زمین کے اندر نہیں جا سکتا، گڑھا نہ کھودے، قبر نہ کھودے، اس وقت تک زمین میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ پاک ابھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ زمین کے اندر دھنسا دے، زمین کو حکم دے دیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور فرمایا کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمانوں کے اندر موجود ہے، کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، یہ بھی اللہ پاک کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کیسے رہا ہمارا ڈرانا، یعنی ہم یہ جو ڈراتے رہے تمہیں اپنے عذابوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، ان قریب تم سب کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ یہ کیسے رہا تمہارے۔ تو اس لیے بھائی زمین کے اوپر رہنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا، زمین کے اوپر رہنا ہے تو زمین کا جو مالک ہے اس کو بھی پہچاننا ہے، اس کے تمام فائدے حاصل کرنے ہیں۔ تو جو ہی انسان ناشکری کرتا ہے نا کسی نعمت کی، تو پھر فوراً جو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہے نا، کوہاٹ کے علاقے میں ایک جگہ پر کسی شادی میں ہمارا جانا ہوا، دوست کی شادی تھی، تو وہ وہاں گیس بہت زیادہ نکلی، تو میرا خیال میں کوئی 4-5 کلومیٹر کے ایریے میں نا 100 کنویں تھے گیس، جو چائنیز کمپنی نے وہاں جو ہے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں گیس ہماری ادارے جو ہیں وہ افواج سے سیکورٹی دے رہی تھی وہاں۔
اور انہوں نے ان علاقے والوں کو فری گیس دی ہوئی تھی، یعنی کوئی علاقے کا انہوں نے یہ سمجھا کہ حق ہے اس علاقے کا، ان کی زمینوں سے گیس نکلی، ان کے پہاڑوں سے گیس نکلی ہے، تو فری گیس دی تھی۔ میں نے ایک بزرگ کو وہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے جہاں پر ہماری فٹ آتی ہے، وہ کہتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، سادہ آدمی تھا بیچارہ، پٹھان بھی وہ سیدھا سادہ بڑا آدمی تھا، بڑی پتہ کی بات تھی کہ میں ان اپنے علاقے والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس نے، جب کسی کو نعمت کے اللہ پاک فراوانی دے اس پر نہ شکری ہونا، پھر اللہ پاک پکڑ لیتے، پھر پکڑ آتی ہے اللہ پاک۔ بے شمار مثالیں، بڑی سب سے مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ وطن اللہ نے کیسی نعمت دی ہے، اور اس پر ہمارے ناشکری کی وجہ سے یہ اللہ پاک کی طرف سے پھر پکڑ بھی ہے، پھر پریشانی بھی ہے۔ جس مقصد کے لیے وطن کو حاصل کیا وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا، قرآن و حدیث کے، اسلام کے خلاف قوانین ہیں، سارا کچھ ہی، اب تو قوانین کو چھوڑ کر عوام کون سا ہم تھی، ہمارے بھی ایسے ہی حالات۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک نے پیچھے بتایا تھا، میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، کہ یہ بھی فرما دیا کہ نہ شکری کرو گے تو وہ تمہیں دھنسا بھی سکتا، ان یخسف بکم الارض ان یرسل علیکم حاصبا، پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہوں تم نہ شکری کرو۔ بالکل اللہ پاک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اس کی فرما برداری میں رہ کر ساری دنیا سے امیر ترین آدمی بن جائے گا، کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں آ کر انسان اگر کوئی ریڑی بھی لگائے گا نا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے گا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کو اس پر اعتراض ہے، پھر اللہ پکڑ فرمائے۔ یہ بات ہمیں غور کرنے کی، سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس وہ دیکھیں کیسے رہا ہمارا ڈرانا، یعنی ہم ان کو ڈراتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، پھر دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، پھر اللہ پاک اپنی قدرت کے مناظر کی طرف تھوڑا سا ڈرایا بیچ میں، پھر اپنی قدرت کے مناظر کی طرف دوبارہ توجہ دلائی انسان کی۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا وہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر اٹھتے ہیں، صافات، کبھی پروں کو پھیلا کر، ویقبضن، کبھی پروں کو سمیٹ کر۔ اب پرندوں کی ہم دیکھیں کیا عجیب اڑان ہے، کوئی پرندہ کس طرح اٹھتا ہے، کوئی لگاتار پروں کو کھول کر جا رہا ہے، کوئی پروں کو ٹھہرا لیتا ہے، کوئی بند کر لیتا ہے۔ ایک مشینری جہاز جو سینکڑوں انسانوں کو لے کر جا رہا ہے، وہ تو کسی انسان نے بنایا ہے، اس کے اوپر محنت کی ہے، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے کتنا فیول خرچ ہوتا ہے۔ اب پرندے کے اڑنے میں تو کوئی فیول کی خرچی نہیں، اور سینکڑوں میل دور اڑ کر چلا جاتا ہے۔ شہر سے پرندے نکلتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں اپنے روزی کے لیے، کتنا سفر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ان پرندوں میں ہی دیکھ رہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو جو فضا میں ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ صرف رحمان ہے، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا وہ جو تمہارے لشکر ہیں وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ تمہارے گروہ، تمہاری قومیں، کوئی تمہاری اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ دھوکے میں ہیں۔ آج کی فوجیں، آج کے لشکر، یہ ان چیزوں کو لے کر، آج کی اکثریت اور جمہوریت کو لے کر کافر دھوکے میں ہیں کہ شاید آخرت میں بھی ہمارا یہ سکہ چلے گا۔ آج ہم لوگوں نے اتفاق کر دیا، دوسری قوموں کو برباد کر دیا ہے، آخرت میں بھی شاید یہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، رحمان سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا بھلا وہ ذات جو تم کو رزق دیتی ہے، اگر وہ اپنے رزق کو روک لے پھر کیا کرو؟ بل لجوا فی عتب ونفور، بس یہ منکر لوگ جو ہے نا، یہ نافرمانی کی اور سرکشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ شخص جو چہرے کے بل چل کر آ رہا ہے، اہدا، بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر چل کر آ رہا ہے۔ یہاں پر گویا اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے کہ کافر جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ منہ کے بل چل کر آ رہا ہے، منہ کے بل چل کر آ رہا ہے، اور جو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ سیدھے راستے پر چل۔ میں نے کل پرسوں کی بات ہے، یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ عین فطرت ہے، یوں سمجھے کہ فطرت اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام۔ تو جو اسلام پر چل رہا ہے نا، وہ سیدھے
मुंह सीधा चल रहा है, पाँव के ऊपर चल कर आ रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ चल रहा है ना, चाहे वो किसी को कितना भी भला मालूम क्यों ना हो, वो ऊंधे मुंह चल कर आ रहा है, ऊपर चल कर आ रहा है। वही कुरान समझा रहा है, अफमन यमशी मुकिब्बन अला बाजी आदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। फिर फरमाया कुल हुवल्लज़ी, ऐ हमारे महबूब पैगंबर आप फरमा दीजिए, अल्लाह वो ज़ात है, अंशअकुम, जिसने तुमको पैदा किया, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई और दिल बनाया, कलीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े तुम शुक्र करते हो। वही बात आ गई कि शुक्र नहीं है, बहुत थोड़े, इंसान को ना शुक्र है। अब यहाँ पर अल्लाह ने कानों को बयान किया, आंखों को बयान फरमाया और दिल को बयान फरमाया कि ये इल्म का सबसे बड़ा जरिया है, लामहदूद जरिया है। इल्म के जराए और भी हैं, कान भी इल्म का जरिया है, अल्लाह पाक ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। आंखें भी इल्म का जरिया है, इसके साथ साथ नाक भी इल्म का जरिया है। खुशबू हमें पता चलती है, कोई चीज खराब हो या सही हो, खाना खराब हो गया सही है, वो स्मेल के जरिए पता चलता है। या जलने की स्मेल आ रही है, कोई तार जल रही है, हम कह रहे हैं, तो नाक से इल्म हुआ ना, सूंघने से इल्म होता है। चखने से भी इल्म होता है, ये चीज कड़वी है, ये मीठी है, नमक तेज है, कम है, चखने से भी इल्म होता है। लेकिन वो इल्म बहुत महदूद है। छूने से भी इल्म होता है, ये नरम है, ये सख्त है, ये कपड़ा है, ये फलात, ये शापर है, तो छूने से भी हमें पता चलता है। ये सारे इल्म के जरिए फलासफा ने बयान किए हैं, फलसफी लोगों ने और साइंसदानों ने इनको बयान किया, लेकिन ये जरिए महदूद हैं। इंसान की अरेंज में होंगे तो सूंघेगा, अरेंज में है तो देखेगा, अपना चखेगा, छुएगा। लेकिन कान ऐसी चीज है कि बहुत सारी मालूमात ऐसी, कान को सबसे पहले जिक्र किया। ज्यादा मालूमात हम देखें अपनी जिंदगी में तो सुनने से हासिल, ज्यादा मालूमात देखने से कम, सुनने से ज्यादा हासिल होती है, इसलिए कान को सबसे पहले जिक्र किया। इसलिए भाई ये बात बहुत जरूरी है, हम कानों के कच्चे ना बने, हर किसी को ना सुने। मकसद ये बात किया करता हूँ कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सब चीजों पर जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर हर किसी को मत सुने। जहर फैलाया जा रहा है, मतलब अकीदे की खराबी फैलाई जा रही है, परेशानी फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, कुरान और हदीस के नाम पर भी धोखा दिया जाता है। इसलिए हर किसी को ना सुना जाए। तो लाजमी बात है कि कान, यहाँ पर बताया कि कान सबसे बड़ा जरिया है, बल्कि मुजर्रबात में भी है, शायद किसी रिवायत में भी है कि कान, जो इंसान सारा दिन सुनता है ना, सारा दिन सुनता है, और जब रात को सोचता है ना, वो उसके दिल में उतरता है। अगले दिन वो उसी यकीन के साथ सुबह उठता है, तो उसी यकीन के साथ दौड़ लगाता है। अगर सारा दिन सुनो ना पैसा 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 पैसा, रात को सोया तो वो पैसा दिल में उतरा, सुबह उठा तो पैसे के पीछे दौड़ लगा दी। ना उसको रब याद है, ना रहमान याद है, ना उसके हुकूक याद है, ना उसको ये पता है कि मैंने उसका शुक्र कैसे अदा करना है। इसलिए और फरमाया कि आंखें भी इल्म का बहुत बड़ा जरिया है, आंखों से भी इल्म हासिल होता है। वल अफइदा, और दिल मरकज है। फलासफा और साइंसदानों के यहाँ दिमाग मरकज है, वो कहते हैं दिमाग मरकज है इल्म का। कुरान कहता है कि दिल मरकज है, दिल का ताल्लुक रूह के साथ। दिमागी तौर पर इंसान की मौत हो जाए तो वेंटिलेटर पे फिर भी चल जाता है, लेकिन दिल जब बंद हो जाए ना, बस फिर डॉक्टर कहते हैं एक्सपायर हो गए, इसीलिए खत्म हो गए। तो इसलिए दिल का ताल्लुक रूह के साथ है, और दिल को अल्लाह पाक ने उलूम का मरकज ठहराया है। फरमाया कि अला इन्न फिल जसदि लमुज़गा, तुम्हारे दिलों के जिस्म के अंदर एक जो है वो टुकड़ा है गोश्त का, इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। अगर वो गोश्त का टुकड़ा ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक है, अगर वो खराब हो गया पूरा जिस्म खराब। दिल गोया के मरकज है, इसलिए दिल को खास तौर पर जिक्र किया। कैसी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, हमें इंसान बनाया, कान दिए, आंखें दी, दिल दिया, सही सलामत। कलीलन मा तशकुरून, फिर अल्लाह फरमाने बहुत थोड़ा शुक्र करते हो तुम। कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि, कह दीजिए वो अल्लाह वो है जिसने तुमको जमीन के अंदर फैला दिया, उसी की तरफ तुमको उठकर जाना है। वयक़ूलूना, और काफिर लोग कहते हैं, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये बताओ कि ये वादा जो क़यामत का तुम कर रहे हो ये कब होगा, अब क़यामत होगी, बताओ हमें। काफिर लोग ये कहते हैं। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ऐ हमारे महबूब पैगंबर आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो डराने वाला हूँ। क़यामत की अलामात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, लेकिन मुतय्यन वक्त कब होगा, किस दिन क़यामत क़याम होगी,
یہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن پاک میں ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس صرف قیامت کا علم ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور فرمایا کہ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، بس جب وہ دیکھیں گے کہ وہ قیامت تو وہ عذاب تو قریب آ گیا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا، ہم نبیوں سے مانگتے تھے، سیئت وجوہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون، ان سے کہا جائے گا دیکھو آ گئی ہے وہ قیامت جو تم مانگتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کی یہ خواہش ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے بارے میں کہ یہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، یہ کیا مصیبت آ گئے ہمارے دین میں، بتوں سے انہوں نے ہمیں روک دیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے نکال دیا۔ اللہ پاک اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اے ہمارے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے، اور جو ہمارے ساتھ ہے سب کو ہلاک کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے پھر بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیاوی طور پر اگر ہم مر بھی جائیں تو آخر میں جو ہمیشہ کا عذاب پکڑ آنے والی ہے اس سے کون بچائے گا ان لوگوں کو؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجیے وہ رحمان ہے جس پر ہم نے ایمان لائے اور اسی پر علیہ توکلنا، اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس ان قریب تم جان لو گے کہ سری گمراہی کے اندر کون تھا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، ساتھ ساتھ ڈرایا بھی صحیح، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجیے کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا کر دے، پانی زمین کے اندر نیچے چلا جائے، 100 فٹ پہ یا 200 فٹ پہ چلا جائے، 400 600 فٹ پہ چلا جائے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارے لیے پانی کون لائے گا؟ یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے، گلیشیئر اس نے جمائے، پھر وہ ایسا ایسا پگھلتے ہیں اور وہ پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے پانی زمین پہ جاتا ہے، پانی کی سطح جو ہے وہ بلند رہتی ہے۔ ہم جہاں سے بور کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں، پانی وہاں سے نکل آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے، اگر وہ پانی کو گہرا کر دے تو پانی کون لا سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ سورۃ الملک کی جو آیت جب تم سنو نا تو اس وقت یہ کہا کرو جواب میں اللہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ سنیں تو زبان سے خود ہی نکلتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ تمہارے پانی کو گہرا کر دے، گم کر دے زمین میں، تو تمہارا پانی تمہارے پاس کون لا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ ہی لا سکتا ہے۔ یعنی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں پانی کی نعمت سے محروم نہ کرنا، پانی عطا فرماتے رہنا۔ اگر اس کی نعمت سے ہمیں تنگی، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان سے پوچھے کیا حالات ہے، افریقہ میں جا کے دیکھیں، ہمارے پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں، خشک سالی ہے جہاں پر بارشوں پہ وہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب